پیاری پھوپھی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. آپ میرے سویڈن آنے کے انتظار میں ہیں. میں بھی امید کر رہا تھا کہ اب تک آپ کے پاس چکر لگا ہی لیتا، مگر کیا کروں کہ عقل مندوں کے ہاتھ لگ گیا ہوں. اور آج کل گلشن میں عقل مندوں کی ایسی بہتات ہے کہ شاخوں سے اتر کر کرسیوں پر آن بیٹھے ہیں. ہر شاخ گلو بیٹھا ہے. آپ خفا ہیں کہ میں اب تک کیوں نہیں پہنچا. کہانی کچھ لمبی ہے اور عالمانہ ہے، مگر یہ عالمانہ علم سے متعلقہ نہیں بلکہ اس بے ثبات عالم کے متعلق ہے. مجھے یاد ہے کہ آپ بہت خوش ہوئی تھیں جب آپ کو پتہ لگا کہ میرا ایک ریسرچ پیپر ناروے کی ایک کانفرنس میں قبول ہو گیا، اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میں آپ کے پاس سویڈن بھی چکر لگاؤں گا. آپ کی اردو کا تو میں ہمیشہ سے مترف رہا ہوں، اور آپ نے قبول کے لفظ پر جو تبصرے کیے تھے وہ میری ازحد خوشی کا باعث بنے کہ قبول کو چھوٹا لفظ نہ جانو، یہ تو زندگیوں کا احاطہ کر لیتا ہے. ایک دفعہ کہا تھا آپ نے میری ایک تحریر پڑھ کر جو فارسی کہاوت مجھے لکھ بھیجی تھی اس نے بڑا لطف دیا کہ قبول خاطر و لطف سخن خدا دا دست، کہ کلام یا تحریر میں خوبی اور دل پسندی خدا داد ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. مگر یہ جو قبول ہے کہ الفاظ ہیں یہ بعض اوقات خوار کن ہو جاتے ہیں، جو اب یہ اشارہ بھی کیا ہمارے بڑوں نے. یہ لفظ خوار کن میں نے خود بنایا ہے کہ دو مختلف الفاظ خوار اور کن کو ملانے سے معاملہ دو چند ہو گیا ہے. کہ سادہ لوگوں نے قبول ہے کہا مگر جا خوار ہو جا کہ معنی اس میں چھپے تھے. سو ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. کسی زمانے میں آپ کے بھتیجے کہ اپنا شمار وہ سادہ لوہوں میں کرتا ہے نے ایک سرکاری نوکری قبول کر لی تھی. کبھی تو یہ قبول خوشائند رہی اور کبھی ببول کے کانٹوں کی مصداق رہا. لگتا تھا کہ کانٹوں میں جان یوں پھنسی کہ لیو لین ہو یہ جاتی ہے. اب موجودہ کہانی یوں ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے سرکاری ملازمین کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہ جسے NOC کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ NOC بعض اوقات اے نہ ہو سی بن جاتا ہے. سو موجودہ قصے میں نے بیرون ملک جانے کے لیے چھٹی کی درخواست دی کہ پہلے چھٹی منظور ہو تو پھر ہی NOC کی چٹھی کی جانب معاملہ بڑھتا ہے، یعنی کہ چھٹی آپ کی منظور ہوگی تو وہ NOC ملے گا. اب اس درخواست میں لکھ دیا کہ وجہ رخصت بیرون ملک ایک کانفرنس میں تحقیقی پیپر پیش کرنا ہے، اور چونکہ محکمہ سرکار ایسی بے علمیت کو پسند نہیں کرتا، اور اگر پسند بھی کرتا ہے تو اس کی وجوہات دیگر بمثل رنگ و نسب چرب زبانیوں و چاپلوسی ہوتی ہے، اور سادہ لو ان خواص سرکاری سے آری ہے. سو اس سفر کا تمام خرچہ مسافر خود اٹھائے گا. درخواست سفر افقی پر چل پڑی. وہ ایک دفتر سے اوپر والے کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد اسینڈنگ آرڈر کہ پہلے میرے سے اوپر کے افسر نے اثبات کی مہر نصب کی اور اپنے سے اوپر کے افسر کو بھجوا دی. درخواست کے اس بلندی کے سفر میں عرضی رخصت ایک عقل گراں مایا کے سامنے آن پہنچی. یہ صاحب عقل و فراست میں اس میں بامسمہ تھے کہ پہلے سے ہی محکمے میں اپنی عقل و دانش کی موقع بے موقع تحسین پاتے تھے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے. اس طرح کے کچھ افسانے ہیں جب میں نے لکھے ہیں تو میں نے ان اصحاب کا نام کسی نہ کسی طرح اندر ڈال دیا ہوگا تاکہ جو لوگ جانتے ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، سکون حاصل کر سکیں، محسوس بھی ہو جائیں، جو جانتے ہو جائیں وہ ذرا اور محسوس ہو جائیں. تو اس جملے میں ان صاحب بے مثل کا نام بھی ہے. پہنچ گئے. انہوں نے درخواست کو پہلے دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں پڑھا کہ وہ اردو اور انگریزی میں فرق کرنے کے قائل نہ تھے. پھر ان کی عقل سلیم اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ چھٹی کی درخواست درست نہیں ہے. ہمیں حاضری کا حکم ہوا. بندے ناچیز کو کہنے لگے کیونکہ آپ ایک تحقیقی مقالہ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا بالخصوص اور محکمے کا بالعموم نام روشن ہو سکنے کا خدشہ ہے، سو اس بنا پر آپ کی چھٹی نہیں بنتی.
ہم پہلے ہی اپنے اوپر لگے ملکی اور محکمانہ خدشات سے پریشان تھے، اس نئی ضرب کی تاب نہ لا سکے۔ ہماری پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگے فکر مند نہ ہوں بلکہ خوش ہو جائیے کہ میں آپ کا کیس محکمے کی ٹریننگ برانچ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ کو ڈیوٹی کے طور پر بھیجا جائے۔ ہم پچھلی ضرب سے ہی ابھی نہ سنبھلے تھے کہ نئے وار سے سر گھومنے لگا، خوشی کی روشنی پھیل گئی اور ہم اپنی سوچ کو لان تان کرنے لگے کہ سادہ لوگ، تو نہیں جانتا تھا کہ محکمہ میں ایسے ایسے خیال کرنے والے ناخواہ روزگار چھپے بیٹھے ہیں۔ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کہنے لگے اتنا بھی خوش نہ ہو، میں اس کیس میں لکھ رہا ہوں کہ اس بیرون ملک جانے کی ڈیوٹی کا خرچہ آپ خود اٹھائیں گے۔ اب یہ وار ایسا تھا کہ اس کے بعد سمجھ نہ آتی تھی کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں، بلکہ خیال تو یہ یوں آ رہا تھا کہ انہی کو ہی پیٹوں۔ ہم نے پوچھا کہ مکرمی آگے کا کیا عمل ہوگا، اور اس گناہ بے لذت کی طرح کی بیرون ملک ڈیوٹی جو آپ ہمیں مرحمت فرما رہے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ان صاحب تحسین و بلو نے ہم کم عقل کو غور سے دیکھا اور آگے آنے والے مراحل کے سرکاری راز سے پردہ اٹھا دیا۔ فرمایا ٹریننگ برانچ کیس بنائے گی جو درجہ بدرجہ بزرگ مہروں کے دفاتر اور میزوں کی زینت بننے کے بعد محکمے کے سربراہ تک پہنچے گا۔ وہاں سے قبولیت کے بعد ایک اور کیس بنے گا جو خزانے کے امین یعنی محکمہ کے فائنینشل ایڈوائزر کے پاس جائے گا۔ جب وہ اپنا اسبات دیں گے تو معاملہ اس سے آگے چلے گا۔ ہم نے آفتہ سے دخل اندازی کی کہ اگر تمام خرچہ مسافر کا ہے تو محکمے کے فائنینشل ایڈوائزر سے کیا منظوری لینی؟ کہنے لگے کہ سرکاری زبان میں آپ جیسے کم علموں کے لیے بہت برا لفظ ہے۔ خوش قسمت ہو کہ مجھے آپ کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ نہیں لکھنی، ورنہ وہ لفظ وہیں جڑ دیتا۔ ہمارا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت ایک ہاتھ ان کو جڑ دیں، مگر عقل یار آڑے آ گئی۔ مزید سرکاری دانش کے موتی بکھیرتے کہنے لگے میاں سرکار کے کام سیکھو، اور اگر نہیں جانتے تو چپ رہو کہ بادشاہوں کے کام صرف بادشاہ ہی جانتے۔ ہم نے صرف بادشاہ سلامت سے پوچھا آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگے ان مراحل سے اگر فائل کندن بن کر نکل آئی تو پھر میرے دفتر سے آپ کے بیرون ملک ڈیوٹی پر جانے کا پروانہ نکلے گا اور آپ کے ریکارڈ میں پکا لکھا جائے گا کہ آپ سرکاری دورے پر بیرون ملک گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس حکم نامے کی بنیاد پر سرکاری گاڑی پر ایئرپورٹ جا پائیں گے۔ دیکھیے ہمارا کام آپ کا خیال رکھنا ہے، سو خوش رہیے مگر اپنے خرچے پر۔ ہم نے ذکر کردہ فائدے کی پڑیا بنائی اور ان کے دفتر سے نکلنے میں جلدی کی کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ ایسے شاہکار کے پاس ٹھہرنا اختلاج کا باعث ہے۔ پھپھو اچھا ایک منٹ، آپ نے لکھا شاہکار، یہ شاہ الگ اور کار الگ؟ یہ جو تھا نا لکھنے والا، اچھا اس کی وہ میں سمجھا کہ شاہ خاص طور پر لکھا شاہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں شاہکار، ویسے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شاہ کا کام کرنے والا شاہکار۔ پھپھو آگے میں ایک مزید معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محکمے کے بڑے عقل مند فائنینشیل ایڈوائزر نے فائل پر اعتراض لکھ دیا ہے کہ حکومت کی بچت مہم کی وجہ سے درخواست گزار کو اپنے خرچے پر بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب کوئی ہے کہ انہیں سمجھائے، اور کیا سمجھائے؟ سنا ہے سرکار میں سمجھانے کے لیے دلیل یا منطق کی نہیں بلکہ بڑے عہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں انہیں اب لکھ رہا ہوں کہ اس بیرون ملک ڈیوٹی کے واحد سرکاری خرچ یعنی ایئرپورٹ تک کے لیے سواری سے بھی ہمیں آزاد کر دیں تاکہ ہمارے خرچ کے کنویں کا پانی پوری طرح صاف رہے۔ تو میری پیاری پھوپھی جان لیجئے کہ اگر میں آپ تک پہنچ پایا تو کیسے فائلوں کا دریا پار کر کے پہنچوں گا۔ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ کہیں راہ میں نہ ڈوب جاؤں، کہ اس راہی کو ایسے رہبر فرزانہ مل رہے ہیں جنہوں نے اپنی عقل محلے کی فرزانہ کے حوالے کر دی ہے کہ کہیں کار سرکار میں خرچ نہ ہو جائے۔ وہی فرزانہ ہے جی خیر اندیش آپ کا سادہ لوگ بھتیجا۔